وصال دا میں نب کے لے آواں کتوں سونا ہے۔ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، کہتے چہرہ دیکھ کر دل پر اثر ہو گیا، میں قریب ہوا، نبی جو فرما رہے تھے وہ سنا اور سن کر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ بھی پیغام سن لو جو نبی فرما رہے تھے، وہ بھی سن لو اور ہو سکے تو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرو۔ حضور فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے، تو قرآن کا کیا کرو گے؟ حضور فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، آپس میں سلامتی پھیلاؤ۔ کہلوانا چاہوں گا آپ سے، آپس میں ہمارا کیا حال ہے؟ آئے، اگلا کہتا بائے، جب آئے سے بات شروع ہوگی تو محبت ہوگی۔ السلام علیکم، تجھ پر سلامتی ہو، وہ کہے وعلیکم السلام، تجھ پر بھی سلامتی، محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ محبت کی چابی ہم نے گم کر دی۔ گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو کیا کرو؟ السلام علیکم، کتنے کرتے ہو؟ بیوی کو سلام میں کروں، کون کرے؟ حکم ہے گھر جاؤ تو گھر والوں کو راہ چلتی کو جھک جھک کے سلام کرتے ہو۔ وہ جب تک سلام نہ لے لے آپ کا ہاتھ نہیں رکتا۔ بیوی کو سلام کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے؟ میرے نبی پاک چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے۔ نہیں میں نے واقعہ پڑھا، میں حیران رہ گیا، بچے کھیل رہے ہیں گلی میں مدینہ کی، حضور پاس سے گزرے، ایک بچے کی بالی آ گئی کھیل میں، وہ وہیں سے کہتا ہے حضور ٹھہر جائیے، میں بالی لے کے آتا ہوں، میرا سلام لے کے جائیے گا۔ آپ باپ ہو کے شاید نہ رکیں، چچا ہو کے نہ رکیں، کچھ نبی رک گئے، وہ بچہ آیا سلام لیا، پھر نبی گئے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سلامی چھوڑ دیا۔ مسلمان کو کیا کرے؟ سلام کریں، کیا کرے؟ سلام کریں۔ اور یہاں مسئلہ آ گیا، نبی کو سلام کرنے سے روکا جا رہا ہے، روکتے ہیں یا نہیں؟ غلط ہے تو بتاؤ، یہ کیا سلامتی چاہتے ہیں؟ تو جو نبی کو سلام کرنے سے روکے وہ ایمان والا نہیں، پوچھ رہا ہوں، وہ ایمان والا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک فرشتہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کو سلام کر کے آؤں۔ وہ کبھی زمین پر نہیں آیا، وہ آیا، اس نے آ کے سلام کیا، پتا چلا فرشتے بھی تمنا رکھتے ہیں کہ نبی کو سلام کرے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں روکا جاتا ہے، تو جو روکنے والے ہیں وہ روکتے رہیں، وہ روکتے رہیں۔ وہ ہمارا اعلان سن لے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی رہے گا۔ الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ نہیں سنی کیا کہتا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ ان کو سلام کرنے کی فرصت نہیں، ہمیں سلام سے فرصت نہیں۔ ان کو سلام کی فرصت نہیں، ہمیں سلام سے فرصت نہیں۔ اللہ ہمارا یہ اعزاز
باقی رکھے آمین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں فرمایا افشوا السلام، آپس میں سلامتی پھیلاؤ، بڑا ہو چھوٹا ہو مسلمان غیر مسلم بدعقیدہ کو ہم سلام کر سکتے نہیں، کہ جو اللہ رسول کا وفادار نہیں اس پہ سلامتی بھیج سکتے نہیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کس کا فرمان؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہم تو ایک دوسرے کے لقمے چھینتے، پیر صاحب کے پاس آئیں گے، پیر صاحب میرا جو پڑوسی ہے نا اس کی دکان بہت چلتی ہے، میری نہیں چلتی، کوئی ایسا تعویذ دو اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، میرا چل جائے، یہی کرتے ہو نا؟ اس کا کیوں چل رہا ہے میرا کیوں نہیں؟ آپ کہو اس کا چل رہا ہے یا اللہ میرا بھی چلا، مگر ہم ایک دوسرے کے لقمے چھین رہے ہیں یا نہیں؟ بھائی بھائی قدمہ لڑ رہے ہیں، جائیداد کا، اولاد میں، رشتے داروں میں، بہنوں میں، بھائیوں میں جھگڑے ہیں، ہم بھوکوں کو کھانا تو کیا کھلانا، ہم کسی کو کھاتے دیکھ کر بھی خوش نہیں، کیا یہی ایمان ہے؟ نہیں۔ سوچئے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے نبھاؤ، جن سے رحمی رشتہ، پیٹ کا رشتہ ماں کی باپ کی طرف سے، ان سے حسن سلوک کرو، رشتے نبھاؤ۔ نہیں جی میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے ٹھیک سے سلام نہیں کیا، میں نے تو جانا ہی نہیں ہے اس کے گھر، ایسا ہی کرتے ہیں نا، رشتہ ڈالا انہوں نے قبول نہیں کیا کہ آج کی ہماری اپنی بات چیت بند، ایسا ہی کرتے ہیں نا۔ جو صلہ رحمی ادا نہیں کرتا وہ شب برات جیسی مبارک رات میں نہیں بخشا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہی کاروبار آپ کا ہو گیا۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے نبھاؤ، پہلی چیز سلام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتے نبھاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب رات کو لوگ سو جائیں تو 5 نمازیں فرض دکھا کے پڑھو، مگر جب رات کو سو جائیں لوگ تو اٹھ کر بغیر دکھائے نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ جس کو تہجد کہتے ہو، اللہ کی یاد کرو، تدخلوا الجنت بسلام، اور اس طرح سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں چہرہ دیکھ کے تو پہلے ہی عاشق ہو گیا تھا، اتنا پیارا کلام سنا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، بات اب آ رہی ہے شان نزول کی۔ یہ چونکہ رہ چکے تھے یہودی، اور یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، یہودی اونٹ، پنجابی کی کہیں گے گوشت کہیں گے، چلو کیا میں شوتر اونٹ، اس کا گوشت یہ کھاتے نہیں۔ آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار، مجھ سے زیادہ قابل لوگ، ایک سوال کا جواب دو، اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے؟ نہیں، صرف حلال ہے۔ کوئی کھائے تو کھائے، نہیں کھائے تو کوئی گناہ نہیں۔ وہ اونٹ کا گوشت یہودی نہیں کھاتے تھے۔ یہ جب مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ گئے، مسلمانوں نے اپنے کھانے کے لیے اونٹ ذبح کیا، اور ذبح کر کے کھانا رکھا، تو چونکہ یہودی رہ چکے تھے، عادت نہیں تھی، انہوں نے کہا میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا، نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے آیت اتاری، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اگر تم میں پرانی کوئی غلط بات اب تک موجود ہے تو تم پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقدہ نہیں، لازمی نہیں، صرف حلال ہے، وہ نہیں کھاتے، تو اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں پورے
पूछना चाहता हूं, आज हमने कितनी बातें गैरों की है? क्या हम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हैं? नहीं जी नहीं नहीं, तो फिर सोचना होगा। दावा करते हैं ईमान वाले होने का, मगर हमारा हाल दुरुस्त नहीं। तो अब मैं और आप अपने अपने गिरेबान में झांके कि हम में कितनी बातें गैरों वाली आई हुई है। हम इस्लामी तरीके छोड़ के गैरों के तरीके अपनाए हुए हैं, तो क्या हम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हैं? जी नहीं। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ये वो है जिनको अल्लाह ने अपने हबीब के साथ के लिए चुना। ये चुने हुए लोग हैं, मुंतखब लोग हैं। आओ अब बताओ कि उनका ईमान क्या था, सुभान अल्लाह। वो कैसे मोमिन थे। मैं और आप अपने अपने गिरेबानों में झांके तो पता चले। सहाबा सी तकदीर वालों के कुर्बान, सुभान अल्लाह। सहाबा सी तकदीर वालों के कुर्बान के पाया जिन्होंने ज़माना तुम्हारा। सुभान अल्लाह। हम मदीना की गलियां देखने को तरसे। वो कितनी शान वाले लोग थे, नबी को देखते थे, सुभान अल्लाह। के साथ उठते बैठते थे। हजरते उम्मे सुलैम, जो लोग सीरत नबी पढ़ते हैं उनको एक खातून का नाम याद होगा। ये वो घराना जो नबी से बहुत प्यार करते थे। सुभान अल्लाह। हुजूर अक्सर उनके घर तशरीफ ले जाते थे। सुभान गर्मी अल्लाह। का मौसम था, नबी पाक तशरीफ ले गए और थोड़ी देर आराम फरमाया। मेरे नबी से इत्र बहुत निकलता था। सुभान अल्लाह। मेरे नबी से इतर। लोग कहते पसीना ज्यादा आता था, मैं कहता हूँ इत्र बहुत निकलता था। सुभान अल्लाह। बेशक। वो खातून शीशी ले आई और नबी का पसीना जमा कर। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने आंख खोली, फरमाया क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कायनात में ऐसी और कोई खुशबू नहीं है, आपका इत्र जमा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि नबी का पसीना जमा करना? खुद नबी ने हुक्म दिया था कि मेरा पसीना जमा करना। नहीं। मगर सहाबी क्या कहते हैं, हुजूर कायनात में ऐसी कोई और खुशबू नहीं है, वो जमा कर रहे हैं। और अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, इस तरह ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए हैं। जब तुम इस तरह ईमान लाओगे तो कामयाब हो जाओगे, सुभान अल्लाह। हिदायत पा जाओगे। अब इस आयत ने सहाबा के ईमान को मेयार बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया, एग्जाम्पल बना दिया, नमूना बना दिया। अल्लाह फरमाता है इस तरह ईमान लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए। सुभान अल्लाह। अगर ऐसा ईमान लाओगे तो हिदायत पा जाओगे। और ये लोग, नाम नहीं ले रहा, समझ गए ना, जो मुखालिफीन है, नाम लेने से मुंह का जायका खराब हो जाएगा। तो आप जानते हैं उनको, ये क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये नाजायज। आत्मान के सलाम पढ़े तो फतवा लगाते हैं, मीलाद मनाए तो फतवा लगाते हैं, चिरागा करे तो फतवा लगाते हैं, झंडे लहराए तो फतवा लगाते हैं, नबी का अदब करे, उनका नाम चूमे तो फतवा। ये जो मर्जी कर ले, ये अपने जुलूस निकाल ले, ये अपने जश्न मना ले, ये अपने चरागा कर ले, ये जितने चाहे झंडे लहरा ले, इनकी तौहीद में फर्क नहीं आता। मैं नबी का झंडा लगाऊं तो इनको मिर्चें क्यों लगती है? पता चला ये उस तरह ईमान नहीं लाए जैसे ईमान लाना चाहिए। और अल्लाह फरमा रहा है सहाबा की तरह। और अभी मैंने आपको बताया सहाबी ने झंडा बनाया या नहीं बनाया, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया या नहीं लगाया, रसूल पे जुलूस निकाला या नहीं निकाला। तो इनको ये बातें समझ में आती नहीं। और हमारी समझ से ये बातें जाती नहीं।
سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ انہوں نے منانا نہیں ہے، ہم نے منانا نہیں۔ ہمارا کہنا کیا ہے؟ ہمارا سب کچھ ہمارا نبی ہے، ہم ان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لیے دنیا چاہے جس کو چاہو، ہم تو نبی کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں رسول میں، موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ ہمارا حال ہو جائے، یہ جو نعرہ نہ رہے، ہمارا عمل بھی بن جائے۔ مگر انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے حج کرنے جاؤ تو مدینے جانا ضروری نہیں۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، کر بھی ہوں، ایک کتاب موجود ہے میرے پاس، مجھ سے اسی لیے چڑھتے ہیں جی ہماری کتابیں پڑھتا تو تم نے چھاپی کیوں تھی؟ چھاپی تھی تو بیچی کیوں ہے؟ اب بھگتو نا، تم لکھ دو تو تمہیں بخش دیا جائے۔ کہتے مدینے جانا ضروری نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ گھر سے چلے ہیں ہندوستان سے، کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ تو فرماتے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، کدھر کا ارادہ، کدھر کی نیت، تو ہم نے کعبے کا نام نہیں لیا۔ طیبہ ہی کہا۔ سبحان اللہ۔ اب عالم ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی محبت میں نہیں کہہ دیا، دلیل دیتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا۔ اگر نبی پاک نہ ہوتے تو کیا حضرت ابراہیم ہوتے؟ نہیں۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ہوتے؟ نہیں۔ کعبہ ہوتا؟ نہیں۔ مینا ہوتا؟ نہیں۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا پیارے تجھے نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ دلیل دی۔ اب دلیل کے بعد جو فائدہ ہوا وہ بھی بتا رہے ہیں۔ پہلے بتایا کہ نیت کہاں کی ہے، پھر بتایا کہ کیوں ہے، اب یہ کہ فائدہ کیا ہوا۔ فرماتے ہیں ان کے تو پہل حج بھی خدا نے کرا دیے، سبحان اللہ۔ ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا غوثیہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ زندہ آباد۔ جب بھی کبھی یہ نعرہ لگاؤ لبیک یا رسول اللہ، اس کے بعد ضرور شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ جب بھی یہ نعرہ لگاؤ تو ساتھ میں کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، اللہ فرماتا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب میں آپ کے سامنے صحابہ کا عمل پیش کرتا ہوں، میں بھی اپنا ایمان چیک کروں، آپ بھی اپنا ایمان چیک کریں۔ حضرت ام سلیم کا واقعہ ابھی سنایا، دوسرا واقعہ سنیں۔ ان کے گھر میں مشکیزہ
چمڑے کا تھیلا پنجابی وچ مشق کہندے ہوتے سی. بچوں کو نہیں معلوم ہوا، شاید انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا. چمڑے کا تھیلا ہوتا تھا، اس میں پانی لے جاتے تھے، مشق کہتے تھے، گھروں میں آ کے وہ ڈالتے تھے. مشکیزہ لٹکا ہوا پانی تھا. نبی پاک ان کے گھر تشریف لے گئے، اس مشکیزے کا منہ کھول کے نبی پاک نے پانی پی لیا. گھر والوں نے اتنا چمڑا کاٹ دیا کہ اس کو نبی کا منہ لگ گیا ہے. سبحان اللہ. ہم اسے تبرک بنائیں گے، نبی کا منہ لگ گیا ہے. سبحان اللہ، تبرک بنائیں گے. سبحان اللہ. نبی نے کہا تھا جس چیز کو میرا منہ لگ جائے اس کو تبرک بناؤ. نہیں. مگر صحابہ جانتے ہیں نبی اللہ کے جلووں کا مظہر، یہ نبی پاک ہے، جو چیز اس سے لگے وہ بھی پاک ہے. اگر حضرت یوسف کے کرتے میں برکت آ سکتی ہے، نبی کے ہونٹ لگ جائے تو برکت کیوں نہیں آ سکتی؟ سبحان اللہ. قرآن پڑھتے تھے، قرآن جانتے تھے. بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تیسری مرتبہ جب بھائی آئے، حضرت یوسف نے اپنا پردہ ہٹا دیا، ان کو بتا دیا تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو کنویں میں ڈال گئے تھے. بھائیوں کو پتا چل گیا، پوچھا ابا جان کا کیا حال ہے؟ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. انہوں نے کہا غم کی وجہ سے آپ کی جدائی میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. تو حضرت یوسف یہ نہیں کہتے کہ میں اب مصر کا بادشاہ ہوں، یہاں پر بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر حکیم طبیب ہیں، ان کو یہاں لاؤ، سرکاری علاج ہوگا. نہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا. بھائیوں کو کہتے ہیں میرا یہ قمیص لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں. سبحان اللہ. جو حضرت یوسف کے جسم سے کپڑا لگ جائے، جب اس میں اتنی برکت، تو جس کو نبی کا لب لگ جائے. سبحان اللہ. صحابہ، آج سپاہ صحابہ کہلانا آسان ہے، صحابہ والے عقیدے لانا مشکل ہے. آؤ نا. کتنی باتیں سناؤں، میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا، آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لو. حضور کے کتنے مؤذن، اشارت کر رہا ہوں، چار. کتنے؟ چار. آپ کو صرف حضرت بلال حبشی کا نام یاد ہے. حضور کے کتنے مؤذن تھے؟ 4. ان میں سے ایک مؤذن حضرت ابو محذورہ، سب کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جب اپنی پگڑی اتارتے، یہ پیشانی کے سامنے کے بال لٹکتے ہوئے نیچے آ جاتے. بیٹھے ہوتے تو گود میں، کھڑے ہوتے تو گھٹنوں سے نیچے. یہ صرف پیشانی کے سامنے کے بال اتنے نیچے آ جاتے تھے، باقی سر کے بال کٹے ہوئے تھوڑے تھوڑے، مگر یہاں والے نیچے تک آ جاتے ہیں. کسی نے پوچھ لیا حضرت جی یہ کوئی نیا فیشن ایجاد ہوا ہے، یہ کوئی آپ کا نیا اسٹائل؟ نہیں. پوچھنے والے نے پوچھ لیا، اے صحابی رسول باقی بال ترشوائے ہوئے ہیں، یہ سامنے کے بال کیوں چھوڑے ہوئے ہیں، یہ کیوں اتنے لمبے؟ تو صحابی آگے سے یہ نہیں کہتے کہ میری مرضی. جو جواب دیتے ہیں امت کو پیغام، سبحان اللہ. امت کو پیغام دیتے. کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے نبی نے یہاں ہاتھ پھیر دیا، سبحان اللہ. میں نے اس کے بعد اس جگہ پہ کینچی نہیں لگائی. سبحان اللہ. آج بولو فتوے لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ حضرت خداش صحابی، حضرت عمر ان کے گھر بار بار جاتے ہیں، اور کسی کے گھر نہیں بار بار جاتے، ان کے گھر بار بار جاتے ہیں. ان کے پاس ایک پیالہ تھا، وہ کہتے ہیں وہ پیالہ نکالو. اس پیالے میں وہ زمزم ڈالتے، زمزم پیتے اور اس کو پھر اپنا ہاتھ پھیر کے منہ پہ لگاتے. اس پیالے میں کیا خاص بات تھی؟ زمزم تو اور جگہ بھی مل جاتا تھا، مگر اس پیالے سے تبرک اس لیے کہ ایک مرتبہ نبی پاک نے اس پیالے میں کھانا کھایا تھا. سبحان اللہ. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم صحابہ کے طریقے پر، ہم کس کے طریقے پر؟ اہل بیت صحابہ کے طریقے پر. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو نبی کے غلام ہیں، نبی کے صحابہ کی بھلائی کے ساتھ پیروی کرے گا، وہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی. سبحان اللہ. جتنی مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا،
आओ एक मरतबा फिर सुनो, ईमान ताज़ा हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी हुई है। एक शख्स के पास कमान है जिससे तीर चलाते हैं, इंग्लिश वाले बो एंड एरो कहते हैं। आधा दायरा होता है, पीछे वो तार बांधी होती है, खींच के तीर चलाते हैं, वो उसको कमान बोलते हैं। उस सहाबी के पास कमान थी, फरमाया दिखाना। उसने दिखाई, हुजूर ने अच्छी तरह देख के हाथ अपना लगा के उसको फरमाया बहुत अच्छी है, सुभान अल्लाह, तुम्हारी कमान बहुत अच्छी है। वापस कर दी। अब उस सहाबी का बयान सुना, वो कहते हैं उस दिन के बाद मैंने बगैर वुजू उसको कभी हाथ नहीं लगाया। सुभान अल्लाह। जरूरियात दीन को समझने वालों, नबी का अदब बुनियादी जरूरत है। जरूरियात दीन में सबसे अहम, जो नबी का अदब नहीं करता वो हरगिज मुसलमान कहला सकता नहीं। अब सुनो, वो कहते हैं मैंने उसको कभी बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाया। इनके हाथ लग जाएगा ना, ये क्या फतवा देंगे? कुरान में है कि कुरान को बगैर वुजू के हाथ नहीं। कुरान में है कि तुम पाक नहीं हो तो कुरान को मत छुओ। तो ये कहेंगे कुरान मखलूक है, कमान मखलूक है। उस सहाफी ने कुरान का दर्जा दे दिया कमान को। कुरान को नहीं छूना चाहिए है बगैर वुजू के, उसने कमान को नहीं छुआ। चुनाचे गोया के अगरचे मगरचे साबित हुआ तो उसने शिर्क किया। इसी तरह फतवा देते हैं। पूछ रहा हूँ, उस सहाबी ने कभी बगैर वुजू के उस कमान को नहीं छुआ, किसी सहाबी ने फतवा दिया? नहीं। पूछ रहा हूँ, नहीं। ये कौन होते हैं फतवा देने वाले? अल्लाह फरमाता है सहाबा की तरह ईमान लाओ, नबी को प्यार से मानने वाले, नबी का अदब करने वाले, ये सहाबा मेरी बारगाह में मकबूल है। इनकी अदाएं अपना लो, तुम मेरे प्यारे बन जाओगे। सुभान अल्लाह। और यहाँ सहाबी ने बता दिया अदब क्या होगा। नहीं, मैं ये बातें बार बार सुनाता हूँ ताकि आपका ईमान। एक सहाबी की यहाँ चिन कहते हो, थोड़ी कहते हो, थोड़ी पे एक ही बाल था दाढ़ी में, सिर्फ एक बार। होते होंगे ना बाल, इसके में बात नहीं होती, उसका एक बाल था, वो बार बार कंघी करता था साहब। तो किसी ने कह दिया एक बाल है, फिर भी कंघी का। नबी ने कहा है, नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। प्यार है या नहीं, अदब है या नहीं? और सुने ये वाक़या भी अगर सुना हुआ है ज़हनों में ताज़ा करें, नहीं सुना हुआ है तो सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, नबी के रिश्तेदार चचाज़ाद भाई कहते हैं हुजूर मैं रात आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ अल्लाह का नबी रात कैसे गुजारता है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने इजाजत दे दी। आगे हुजूर ने इशा पढ़ाई मस्जिद में, इशा पढ़ाकर हुजूर घर तशरीफ ले गए और घर जाकर आराम किया। आराम करके हुजूर उठे थोड़ी देर के बाद और मस्जिद में आके नमाज शुरू कर दी। वो कहते हैं हुजूर के चचाज़ाद भाई मैं हुजूर से थोड़ा सा पीछे खड़े होकर मैंने भी नमाज शुरू कर दी। मैंने भी नमाज शुरू कर दी। नमाज शुरू कर दी। किताब का नाम सिराते मुस्तकीम, सुभान। लिखने वाले इस्माइल देवी साहब बालाकोटी। वो लिखते हैं नमाज में बैल गधे के ख्याल में डूब जाए, नमाज में बैल गधे गांव खर उसके ख्याल में डूब जाए, नमाज नहीं टूटेगी। नबी का ख्याल भी आ गया, नमाज टूट जाएगी। ऐसों की नमाज होती है? नहीं। मस्जिद में बैठे हो, मेरे लिए नहीं, अपने ईमान से बोलो, ऐसों की नमाज होगी नहीं। जब उनकी अपनी नहीं होगी, उनके पीछे किसी की कब होगी? ये नबी की इज्जत का मसला। लोग कहते हैं जी मौलवी लड़ते हैं, मौलवी लड़ते नहीं है, मौलवी नबी का अदब सिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह।
ان کی بات نہیں کرتا جو لڑاتے ہیں لڑتے ہیں. لکھا نبی کا خیال بھی آ جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. ان کو جواب دیا خواجہ خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ والی ہندوستان سبحان اللہ سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز سبحان اللہ پڑھتیاں کس کے در نماز نبی ند جمال دور فتوا حمید ہم کے نماز قضا کو ند. وہ فرماتے ہیں جس کو نماز میں نبی کا جمال نظر نہیں آتا میں فتوا دیتا ہوں اس کی نماز نہیں. سبحان اللہ یہاں یہ سن رہے صحابی کہتے ہیں میں نبی سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر نماز کھڑا ہو گیا. نماز میں حضور نے ہاتھ بڑھایا میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے برابر کھڑا کر دیا. سبحان اللہ حضور نے ہاتھ چھوڑا میں پھر پیچھے ہو گیا. ہاتھ چھوڑا میں پھر پیچھے ہو. سمجھنے کی کوشش کرو میں جو لفظ آپ سے کہلواتا ہوں آپ کی توجہ. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر ہاتھ بڑھایا ان کا بازو پکڑا اپنے برابر کھڑا کیا. نماز میں حضور نے کھڑا کیا ہاتھ ہٹایا وہ کہتے ہیں میں پھر پیچھے ہو گیا. سبحان اللہ 3 مرتبہ ایسا ہو. نماز میں 3 مرتبہ ایسا ہوا. سلام پھیر کے حضور نے فرمایا بھائی. کیا فرمایا بھائی. میرا نبی جب پکارتا ہوگا کتنا سرور آتا. سبحان اللہ بھائی میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا تھا تو پھر پیچھے ہو جاتا تھا. اب وہ آگے سے یہ نہیں کہتے بھائی جان بھائی صاحب. حضور بھائی کہہ رہے ہیں وہ جواب میں نہیں کہتے بھائی جان نہ وہ کہتے ہیں بھائی ضرور ہوں مگر آپ کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا کہ آپ رسول اللہ ہیں. سبحان اللہ آپ کی برابری ہو سکتی نہیں. کھڑے ہونے میں برابری نہ کرے اور آج میں ہمارے جیسے وہ لوگ ضروریات دین سیکھنا چاہتے ہو کہ ہمیں پتا ہو تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. سب سے بڑھ کر نبی کی تعظیم ہے. اس میں فرق آ گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں. چلا نا موسیٰ بندو بتاؤ شیطان کیوں مردود ہوا. اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی. اللہ کا حکم فسجد الملائکۃ کلھم تمام صاحب جتنے فرشتے تھے سجدے میں چلے گئے اجمعین چلے گئے. یہ نہیں گیا اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا جو نبی کی تعظیم کے لیے تھا. یہ نہیں جھکا. اللہ نے فرمایا فخرج. سنو میں کسی کے بارے میں رعایت نہیں کر سکتا حق بات کروں گا. اللہ سے بڑھ کر تو بہت دور کی بات ہے. اللہ جیسا بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے نہیں. اللہ کے مثل کوئی عالم ہو سکتا ہے نہیں. اللہ شیطان کی دلیل کا جواب نہیں دے رہا. فرما رہا فخرج نکل جا. کچھ پیغام میرا نبی کے گستاخ سے بحث نہیں کی جائے گی. نکل جا. سبحان اللہ تم بات کرنے کے لائق نہیں. نکل جا. تو مردود ہے اور اس پر قیامت تک لعنت کی لعنت. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا. اللہ نے فرمایا نکل جا. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم. آدم کو سجدہ کرو. چلیں بات آئی ہے ایک اور بات کر دیتا ہوں. میں آپ کو سوال دے جاتا ہوں جواب سوچ کے رکھنا. جب دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو مجھے جواب دے دینا. جس سے چاہو پوچھ لینا. اسجدوا لآدم. آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ
آدم کو تھا یا آدم کی طرف تھا؟ آدم مسجود لہو تھے یا مسجود الیہ؟ ان کو سجدہ تھا یا ان کی طرف سجدہ تھا؟ یہ سوال دے کے جا رہا ہوگا، سوچنا، غور کرنا، بتانا مجھے۔ ادھر سے جواب آیا ان کی طرف۔ سنو، امام راضی جواب دیتے فرماتے ہیں فرشتوں نے سجدہ کیا تو اصل سجدہ کس کو تھا؟ کانا کی جبہت آدم، یہ جو سجدہ تھا یہ نور مصطفیٰ کو سجدہ سبحان تھا، اللہ، ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا۔ سبحان اللہ، ماتھا نور کا کیا مطلب؟ فرشتے نور ہیں، ان کا ماتھا خاک پر تیرے آگے، تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا۔ نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا۔ سبحان اللہ، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو۔ سوال جو میں نے دیا تھا بہت آسان تھا، آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہو یا کعبے کی طرف کرتے ہو؟ کعبے کی طرف منہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، سجدہ کعبے کو نہیں۔ بہرحال میں نے دیکھنا چاہا تھا، میں نے کہا علماء کے سننے والے ہو تو شاید کوئی بولے گا۔ بہرحال توجہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، نظر شیطان کی بھی اٹھی، نظر فرشتوں کی بھی اٹھی، آدم کی طرف دونوں کی نظر اٹھی۔ فرشتوں کو آدم کی پیشانی میں میرے نبی کا نور نظر آ گیا، سبحان اللہ، وہ نور لینے کے لیے جھک گئے۔ سبحان سب اللہ، سے پہلے جبریل جھکا، اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ، وہ نور لینے جھک گئے، شیطان کی نظر پڑی، اس کو نور نظر نہیں آیا۔ کیونکہ نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے۔ سبحان اللہ، نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے۔ یہ بلب کنکوں میں روشن سورج چاند ستارے اگر آپ کی آنکھ میں نور نہیں نظر آئیں گے نہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا نور چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کا نور دیکھنے کے لیے ایمان کا نور چاہیے۔ سبحان اللہ، جن کے پاس یہ نور ہے وہی نور مانتے ہیں، اور نور مان کر نور مانگتے ہیں۔ چولی پہلا کے کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ کیا پیارا انداز ہے، میں گدا ہوں، بھکاری ہوں، بھکاری مانگنے والا، اور بادشاہ چھوٹا سا پیالہ ہوں، میں کیا ہوں؟ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ نور دن دونا تیرا، نور دن دونا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ مجھے یہ بتاؤ قبر میں جانا ہے یا نہیں؟ جانا، اچھا جنہوں نے نہیں کہا وہ کہیں اور جائیں گے، ان کو بھی جانا ہے۔ قبر میں ماں نہیں جائے گی، باپ نہیں جائے گا، کمیٹی نہیں جائے گی، سیاسی پارٹی لیڈر کچھ نہیں جائے گا، مٹی ڈال کے سارے آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں سرکار آئیں گے، سبحان اللہ، ہم پہچانیں گے یا نہیں؟ پہچانیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم پہچانیں گے۔ ابو لہب نے دیکھا تھا، ابو جہل نے دیکھا تھا، ولید نے دیکھا تھا، مگر انہوں نے پہچانا نہیں۔ دیکھا
نہیں پہچانے ہم نے نہیں دیکھا انشاءاللہ پہچانیں گے چلا نبی کی پہچان آنکھ کا نور نہیں ہے ایمان کا نور ہے سبحان اللہ ایمان کا نور کن کو ملتا ہے جو جھولی پہنا کے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے سبحان اللہ مگر ان کو سمجھ میں آتی نہیں اپنے پنجاب میں ایک ہستی آرام فرما ہے 700 سال ہو گئے بڑی پیاری ہستی ہے بڑی مبارک ہستی ہے نام ہے شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ان کی ایک قبر پر ان کے حجرے میں ایک دروازہ ہے جس کو ماشاء اللہ بہشتی دروازہ جنتی دروازہ کہتے ہیں بہت سے لوگ آپ میں سے گزرے ہوں گے الحمدللہ کئی مرتبہ سعادت کی وہاں والد صاحب قبلہ کے ساتھ بابا صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے باہر کوئی شور ہو گیا آپس میں جیسے کوئی لڑتے ہیں ان میں سے ایک آدمی کی نظر والد صاحب پہ پڑ گئی وہ والد صاحب کے پاس آیا مولانا صاحب ذرا 2 منٹ آؤ اجی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تو قبر ہے تو قبر کا دروازہ جنتی کیسا ہو سکتا ہے کیا جنت میں قبریں ہوں گی تو تم قبر کے دروازے کو جنتی دروازہ تو مولانا صاحب ذرا اس کو جواب دے دو ورنہ ہم اس کو کر دیں گے کام والد صاحب نے اس سے فرمایا حدیث ہے صحاح میں موجود ہے قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے وہ بابا صاحب مومن ہیں یا نہیں یہ ہے تو ان کی قبر جنت کا باغ ہے یا نہیں ہے تو اس کا دروازہ کون سا دروازہ ہوگا سبحان اللہ مولانا صاحب اب آپ جاؤ اب ہم اس سے نپٹ لیں گے وہ بابا صاحب ایک بندہ بہشتی دروازہ گزر کر لوگ گزرتے حق فرید یا فرید کا نعرہ لگاتے ہوئے بندہ گیا باہر تو آگے کھڑا تھا دوسرا سمجھ گئے وہ کھڑا تھا اس نے آگے بڑھ کر اس سنی کے کپڑے سونگنے شروع کر دیے لمبے لمبے سانس لے کر سونگ رہا تو سنی نے کہا کیا سونگ رہا ہے کہتا حدیث میں آیا ہے جنتیوں کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی تو تم جنتی دروازہ گزر کے آیا ہے تو میں سونگ رہا ہوں کہ خوشبو آتی ہے یا نہیں وہ سنی تگڑا تھا اس نے کہا خوشبو تو آتی ہے مگر سنی کو آئے گی سبحان اللہ مسلمان کو آئے گی دوسرے کو نہیں کچھ سمجھے ہو بات سبحان اللہ ہمارے عقیدے پکے ہیں ہم کچے عقیدوں والے نہیں ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا صراط المستقیم اے اللہ سیدھا راستہ چلا کون سا راستہ سیدھا راستہ کون سا راستہ سیدھا راستہ محمد یوسف صاحب مجھے یہ آپ بتائیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے مسجد میں آ کے اس کا بدن پاک ہوتا ہے کہ نہیں کپڑے پاک ہوتے ہیں یا نہیں منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے یا نہیں پھر بھی کہتا سیدھا راستہ چلا اور کون سا سیدھا راستہ ہے بدن پاک کپڑے پاک مسجد میں آ کے کھڑا قبلے کی طرف منہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا تو اور کون سے راستے پہ کھڑا ہے کبھی سوچا اور نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں تو کیا جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا اسی میں جواب ملتا ہے ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا وہ نبی وہ صدیق وہ شہداء وہ صالحین ابھی آپ سلام نہیں پھیرتے ہو آپ کو جواب مل جاتا ہے آپ کہتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات جانا میری بندگی میری عاجزی میری عبادت یہ سب تیری بارگاہ میں پیش اور تیری نظر ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ
ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ہو جائے گی؟ ہاں؟ نہیں پکی بات نہیں نہیں ہوگی۔ نہیں اس نے قیام کیا، ہاتھ باندھے، ثنا پڑھی، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت پڑھی، رکوع کیا، قومہ کیا، سجدے کیے، تیار۔ آپ کہتے ہو نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ کہ نبی پہ سلام نہیں دے۔ سبحان اللہ او بندے تو بتا، تجھے رب کا پتہ کس نے بتایا؟ تجھے رب کی طرف لایا کون ہے؟ میرا وہ حبیب میری بارگاہ میں موجود، عبادت مجھے پیش کی ہے، سلام ان کو پیش کر۔ سبحان اللہ جب تک نبی کو ارادے کے ساتھ، انشاء کے ساتھ، یہ ایسے نہیں ہے جیسے کاغذ پہ لکھا ہوا پڑھ لے رہا، بک ریڈنگ، پیپر ریڈنگ نہیں، ارادے کے ساتھ نبی کو سلام کرتے ہیں۔ اور میں تو توقف کرتا ہوں کیونکہ نبی جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ ہمیں نبی کو سلام ارادے، انشاء، یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آج ہمیں نبی پر سلام پڑھنے سے روکنے والے بتائے، جب ہماری نماز نبی کے بغیر سلام کے نہیں ہوتے، ہمارے جلسہ کیسے بغیر سلام کے ہوتے؟ سبحان اللہ تو صبح و شام دن رات کیا کہتے ہیں؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مشکل جو آ پڑی کبھی، آقا تیرے ہی نام سے ڈری، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود و سلام صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی کی علماء جانتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہو ورنہ عربی میں موجود، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، سنا پہلے بھی سنا ہو پھر سن لو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 200 سال اللہ کی نافرمانی کی۔ کتنا عرصہ؟ 200 سال عمریں زیادہ ہوتی تھی اس وقت، عمریں زیادہ، 200 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لوگ اس کو بہت گناہگار سمجھتے تھے۔ جب وہ مر گیا، لوگوں نے دفن کرنا بھی پسند نہیں کیا، اٹھا کے کوڑے پہ پھینک دیا، کوڑے دان پر، مزبلہ شہر جس کو کہتے ہو، وہاں پھینک دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی ہے، جس کو کوڑے پہ ڈال کے نا، اس کو یہاں سے اٹھاؤ، اس کو نہلاؤ، کفن پہناؤ، عزت کے ساتھ دفناؤ۔ یا اللہ، اس نے 200 سال تیری نافرمانی کی۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ یا اللہ، لوگوں نے اس کو اتنا برا سمجھا، دفن کرنا بھی پسند نہیں کیا، کوڑے پہ پھینک گئے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ یا اللہ، میں تیرا نبی، تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ اس کو میں نہلاؤں، کفن پہناؤں، عزت کے ساتھ دفناؤں، راز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ، یہ جب کبھی تورات کی تختیاں کھولتا تھا، جہاں میرے حبیب کا نام آتا تھا، چوم لے سبحان اللہ ان پر درود و سلام بھیجتا تھا۔ سبحان اللہ 200 سال کی نافرمانی نہیں دیکھی، اپنے حبیب سے اس کا پیار دیکھا، سبحان اللہ حوروں سے اس کی شادی کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ ہم سنیوں کو ساری دنیا کے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ ہم سنیوں کو ساری دنیا کے لوگ وہ جو نبی کا ادب نہیں کرتے نہیں کرتے، جو نبی سے پیار نہیں کرتے ہمیں اچھے نہیں لگتے، اور جو نبی سے پیار کرا سبحان اللہ بھلے رنگ کا کالا ہو، سبحان اللہ ہونٹ موٹے موٹے ہوں، سبحان اللہ لفظ سے منہ سے درست نہ نکلتے ہوں، مگر ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں کہ میرے نبی سے پیار کر۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان، جن کو ہم بہت زیادہ مانتے ہیں، بتاؤ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں؟ وہ پٹھان
پاکستان کے، پنجاب کے، سندھ کے، مگر دنیا بھر کے لوگ ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ ان سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے سامنے دو دواتیں رکھی ہیں، اس زمانے میں یہ فاؤنٹن پین آپ کے یہ جس طرح کے نہیں تھے، دبو کر قلم سے لکھتے ہیں، ایک دوات میں قلم دبو کے فتویٰ لکھتے ہیں، دوسری دوات میں قلم دبو کے نعت لکھتے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا دونوں کی سیاہی ایک جیسی ہے، تو پھر جس سے نعت لکھنی ہے وہ الگ، جس سے آپ نے فتویٰ لکھنا ہے وہ الگ، معاملہ کیا ہے؟ فرمائیے جس سے نعت لکھتا ہوں نا، اس روشنائی میں نے زعفران ملایا ہوا، سبحان اللہ۔ خوشبودار روشنائی سے نبی کی نعت لکھتا، سبحان اللہ۔ محبت ہو تو پھر ایسا ہو، سبحان اللہ۔ محبت ہو تو۔ امام اعظم، غوث اعظم، میں کس کے واقعات سناؤں آپ کو؟ ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں ایک ہی بات سکھائی ہے، ارے جتنے بھی گناہ ہوں گے بخشے جائیں گے، نبی کی گستاخی نہیں بخشی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ شک یہ ایسا گناہ ہے کہ اس میں کوئی رعایت نہیں۔ کعبے کے پردے میں بھی گستاخ چھپا ہو تو حکم ہے قتل کر دو، جہاں مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہے وہاں گستاخ نبی کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی، جی ہاں جی۔ کتاب کا نام سیرت حلبیہ، حلب شہر ہے شام کا، وہاں کے بزرگ انہوں نے وہ کتاب لکھی، ترجمہ بھی انہی لوگوں نے کر دیا اردو میں، عربی میں اصل کتاب ہے، اس میں واقعہ موجود ہے، کسی کے پاس ہو تو پڑھ لے گا۔ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے نبی کی عزت چیز کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے عثمان، ابی قحافہ ان کی کنیت، نام عثمان، ابو قحافہ ابی قحافہ کہتے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حالانکہ حضرت ابو بکر وہ صحابی ہے جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، سبحان اللہ۔ اکیلے صحابی جن کی 4 پشتیں، یہ خود صحابی، باپ صحابی، اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی، سبحان اللہ۔ یہ اعزاز ان کو حاصل۔ ابھی ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، محفل میں کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر کے باپ کے منہ سے نبی کے لیے ایسا لفظ نکلا جو ہلکا تھا، میں وہ لفظ نہیں سناؤں گا، ہلکا لفظ نکل گیا، نام مناسب، حضرت ابو بکر نے کھینچ کے چانٹا مارا باپ کے منہ میں، تھپڑ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا؟ تو حضرت ابو بکر آگے سے یہ نہیں کہتے حضور غصہ آ گیا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ چھوٹ گیا، نہیں، حضرت ابو بکر کا جواب سنو، ایمان کیسا ہونا چاہیے، ضروریات دین کو سمجھنا چاہتے ہو نا تو سمجھو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس کی قسمت اچھی تھی، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اللہ، ورنہ میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ حضور آپ کے لیے ہلکا لفظ میں برداشت کر سکتا نہیں۔ ہم کہتے ہیں مولانا صاحب رشتے داریاں ہیں، تجارت ہے نا جی، پھر سمجھا کریں نا جی، کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوتی، ہمارا یہ حال ہے، ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ نے بتا دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ مگر نبی کا ہونے کے لیے کچھ پابندیاں ہیں۔ میں نہ کہوں کہ مجھے عشق مصطفیٰ چاہیے، میں کہوں ان کی غلامی نہیں تو زندگی فضول داری نہ رکھوں، نماز نہ پڑھوں، سچ نہ بولوں، ملاوٹ نہ چھوڑوں، ناپتا گول میں برابری صحیح معاملہ نہ رکھوں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہ رہوں تو کیا واقعی غلام رسول ہوں؟ نہیں، جی نہیں۔ کیا حال ہے ہمارا؟ ماں باپ کو نوکر بنایا ہوا، بہن بھائیوں کو ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں، دوستی آج کل دوستی اس سے جس سے مطلب ہے، جس سے مطلب نہیں اس سے دوستی، یہی حال ہے نا۔ مگر عشق نبی کا کیا سکھاتا؟ نبی کا عشق یہ کہ نبی کا غلام کہے میں وہ کروں گا جو میرے نبی نے کہا، سبحان اللہ۔ میں دنیا کی پالیسیاں چھوڑ سکتا ہوں، نبی کا دامن چھوڑ سکتا نہیں۔ عشق ہو، عشق کیسا عشق ہو جیسا مولانا جامی کو تھا، سبحان اللہ۔
مثال دی جاتی ہے نا۔ علامہ اقبال کہتے پشتہ انداز ملا جامیم نظم و نثر او علاج خامیم۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی نبی کے عشق کا پشتہ تھے، ایسنس تھے، عطر تھے، اس کا مکھن تھے۔ ان کی نظم و نثر سے میں اپنی خامیوں کا علاج کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مولانا جامی کیسے عاشق ہیں؟ حج کرنے گئے، حضور حاکم مکہ کو قافلے میں گئے، ایک شخص ہے عبدالرحمن افغانستان سے آیا ہے، اس کو مدینے نہ آنے دے۔ عبدالرحمن جامی نام گورنر صاحب خواب سے جاگے تو سمجھے کہ شاید یہ نبی کو آدمی پسند نہیں۔ حضور نے اس کا نام لے کے کہا کتنے لوگ حج کرنے آئے، صرف اس کا نام لے کے کہا تو یہ آدمی ضرور نبی کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ انہوں نے منادی کرائی کون ہے؟ عبدالرحمن جامی جی میرا نام ہے، چلو گورنر صاحب بلاتے۔ اس زمانے کے گورنر آج جیسے نہیں تھے، گئے آپ کا نام ہے عبدالرحمن جامی جی میرا نام ہے، آپ کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں۔ بہت اچھا، وہاں سے نکلے اور مدینے کے راستے پہ چل پڑے۔ کون سے راستے؟ مدینہ کی۔ آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ آئے ہو نا سفر کر کے گھر سے بڑی تکلیف اٹھا کر آئے ہو تو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ چل پڑے، حضور دوبارہ خواب میں ملے حاکم مکہ کو، تجھے منع کیا تھا اس کو مدینہ نہ آنے دینا، وہ چل پڑا راستے میں ہے۔ اب گورنر کو غصہ آ گیا، حضور دوسری مرتبہ خواب میں آئے ہیں، یہ شخص تو کوئی بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے سپاہی بھیجے، پکڑ کے لے آئے۔ گورنر نے کہا آپ کو منع کیا تھا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، جیل میں ڈال دو۔ بہت اچھا، میرے نبی تیسری مرتبہ خواب میں ملے۔ گورنر کو فرمایا تم نے اسے جیل میں ڈال دیا، وہ مجرم نہیں ہے، وہ میرا عاشق ہے، سبحان اللہ، وہ میرا عاشق ہے۔ اور ایسا عشق، اس نے ایک کلام لکھا ہے، اس کی خواہش ہے میرے روزے پہ آ کے پڑھے، اگر اس نے آ کر وہ کلام پڑھا مجھے قبر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اللہ، میں قبر سے باہر نکلا تو فتنہ ہو جائے گا۔ حاکم مکہ دوڑا ہوا جیل میں گیا، پاؤں پکڑ لیے۔ میں سمجھا تھا آپ ناپسندیدہ ہیں، آپ تو بہت پیارے ہیں، آپ کو مدینہ جانے سے کوئی روک سکتا نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، جو کلام ہے انہوں نے جو پڑھنا تھا وہ آج تک سامنے آیا نہیں۔ کچھ لوگ کچھ نعت پڑھ کے کہہ دیتے ہیں یہ نعت نہیں، جو انہوں نے پڑھنا تھا۔ پھر ان کا عشق جو تھا اس کا زور کیسے ٹوٹا، جب مدینہ پہنچے تو وہی کلام پتوں اور پتھروں پر لکھا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ، ان کا زور ٹوٹا کہ میں سمجھتا تھا میں ہی عاشق ہوں، یہاں کا تو ذرہ ذرہ عاشق ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا شعر، دیکھیں نبی کے عشق کی بات کرتے ہیں۔ چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت گنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت گنم جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو پہلی بات کہ یا رسول پکارنا اگر غلط ہے تو ایسے شخص کے لیے حضور کا یہ فرمان ہے، کہتے ہیں نبی کے سے اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے نہ پکارو، یا رسول اللہ کہہ کے پکار گئے، اور حضور فرما رہے ہیں قبر پہ آ گیا تو باہر نکل کے ملنا پڑے گا۔
یا رسول اللہ پکارنا غلط نہیں غلط نہیں۔ جو اس کو غلط کہے وہ خود غلط غلط ہے۔ حضرت مولانا جامی کہتے ہیں حضور آپ بڑے کریم مہربان، مہربانی فرماتے ہوئے کبھی میری گلی میں آ جائے، میری گلی میں آ گیا۔ گلی میں آ جائے، میں مسکین نادان کیا تحفہ پیش کروں گا؟ میرے پاس آپ کی شان کے لائق کوئی تحفہ نہیں۔ نہیں، لیکن آپ آئیں گے تو دل تو چاہے گا کہ میرے آقا آئے ہیں میں کچھ تو پیش کروں۔ تو حضور میں آپ کے سر پر نہیں، ماتھے پہ نہیں، چہرے پہ نہیں، سینے پہ نہیں، جسم پہ نہیں، آپ کے پاؤں مبارک پر بھی نہیں، آپ کی مبارک جوتیوں پر بھی نہیں، زمین پہ جو آپ کی جوتیوں کا نشان بن جائے گا اس پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ کاش وسلم۔ یہ ہمارا حال ہو جائے، آمین۔ کاش یہ ہمارا حال ہو جائے۔ مگر آج جو لوگ دنیا بھر کے چاہتے ہیں کہ نبی کا عشق نکال دے، نبی کا ادب نکال دے، تو دین سے خود بخود نکل جائیں گے۔ نماز وہی پڑھے گا جسے نبی سے عشق ہوگا، روزہ وہی رکھے گا، نبی کا نام وہی چومے گا، درود و سلام وہی، میلاد وہی منائے گا جس کو نبی سے عشق ہوگا۔ ان سے نبی کا عشق نکالو۔ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو ان کی کوشش نبی کو نکال دو اور ہماری کوشش ہے ان سب کو یہاں سے نکال دو۔ سبحان اللہ۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پلیتوں کی ضرورت نہیں۔ گنجائش نہیں۔ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی ہو، کسے باشد رعایت ہو سکتی نہیں۔ جہانگیر نام سنا ہوا ہے، مغل بادشاہ، لاہور میں مقبرہ بنا ہوا ہے، ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر۔ جہانگیر کا مطلب جس نے پورے جہان کو قبضے میں کیا ہو، پکڑا ہوا۔ اس کی ایک بات پہ ہمارے کچھ بزرگ کہتے ہیں شاید اس بات کی وجہ سے بخشا گیا۔ اس کی ایک بات، اس نے شادی کر لی تھی نور جہاں سے، گانے والی نور جہاں ایران سے آئی تھی، جو شیر افضل کی بیوی تھی، اس نے شیر افضل کو مروا کے اس سے شادی کر لی تھی۔ اس سے بہت پیار کرتا تھا، جب تخت لگاتا تھا نا تو تخت پہ بیٹھا ہے تو پیچھے پردے کے پیچھے وہ بیٹھی ہوتی تھی اور اس کا ہاتھ اس کی کمر پہ ہوتا تھا، یہ ہاتھ ہٹا لیتی تھی اس کی جان نکلتی ہوتی تھی کہ کیا ہو گیا، اتنی محبت۔ وہ تھی شیعہ، اس نے ایران سے ایک عالم منگوایا، قاضی نور اللہ شوستری، اس کو بلا کر عہدے پہ رکھوا دیا، جج بنوا دیا۔ مقصد اس کا تھا کہ یہ شیعہ پھیلائے، اس نے اس کو لگا دیا۔ اس شخص کو پتا تھا ملکہ میرے ساتھ ہے، اس نے کتاب لکھی حضرت عمر کے خلاف، بڑی گندی باتیں، یہاں تک لکھا کہ میں اپنی زندگی سے بیزار ہوں کہ اس کا نام بھی عمر ہے، معاذ اللہ۔ یہاں تک اس نے گندی باتیں لکھی۔ علماء چلے گئے جہانگیر کے پاس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے دکھائی گئی یہ باتیں۔ اس نے بلایا قاضی کو، ملکہ پیچھے بیٹھی ہوئی، قاضی بڑے شوق سے آ گیا کہ ملکہ میرے ساتھ ہے۔ جہانگیر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قاضی نے کہا جی بالکل میں نے لکھا، ابھی باقی حصہ آ رہا ہے اور بھی لکھ رہا ہوں۔ جہانگیر نے پوچھا کیا تو یہی کہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس کی گردن اڑا، اللہ، اس کی گردن اڑا۔ وہ پیچھے بیٹھی تھی، اس نے چوکا دیا، کیا حکم دے رہا ہے؟ میں نے بلایا ہے۔ تو جہانگیر کے بارے میں مشہور کہ اس نے جواب دیا، جانے من
جانم تورا دادا امنا کے ایمان، اے میری جان میں نے تجھے جان دی ہے، ایمان نہیں دی۔ سبحان اللہ، اگر یہ بات سچی ہے، علماء کہتے ہیں شاید اسی بہانے بخشا جائے۔ سبحان اللہ، ایمان جیسی کوئی اہم بات نہیں۔ اچھا جی، سب سے بنیادی بات عقیدہ توحید سمیٹوں میں، زیادہ ٹائم نہیں کرتا۔ سب سے اہم بات عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ اونچی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، مجھے سب کی آواز چاہیے۔ ایک ماننا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے زور لگا کے کہا، اللہ آپ کو جزا دے۔ آمین۔ ایک جس کا دو برابر آدھے ہو جاتے ہیں، یا وہ ایک جو دو کا آدھا ہوتا ہے، یا وہ ایک جو تین کا تیسرا ہوتا ہے، وہ ایک جو چار کا چوتھا، کیا اللہ کو ایسا ایک مانتے ہو؟ ایک کا مطلب کیا ہے؟ ایک کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کو واحد عددی نمبر وائز ایک نہیں مانتے، کیونکہ ایک کے دو برابر آتے ہو سکتے ہیں، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، خود ایک دو کا آدھا ہوتا ہے، تو ہم اللہ کو نمبر کے حساب سے ایک نہیں ماننا۔ یہ لوہا ہے، یہ لکڑی ہے، وہ اور نو ہے، یہ اور نو ہے، تو واحد نوعی بھی نہیں مانتے۔ جنس چنا اور چیز ہے چاول، اور چیز ہم واحد جنسی بھی نہیں مانتے اللہ، نہ وہ واحد عددی ہے، نہ واحد نوعی ہے، نہ واحد جنسی ہے، ہم اس کو واحد حقیقی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، سوچا نہیں جا سکتا۔ اچھا اب ایک مسئلہ سوچو، ماشاءاللہ آپ کو یہ بتا رہے تھے، میرے والد صاحب کی بھی تقریریں سنتے رہے، پرانے ہیں اور بھی مجھے چند چہرے نظر آتے ہیں، مگر اکثر چہرے نئے ہیں، پرانے بھی کچھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی واجب الوجود ہے، اللہ تعالی واجب الوجود کا مطلب اس کا ہونا لازمی، یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ کبھی وہ نہیں تھا، یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ کبھی نہیں ہوگا، وہ تھا، وہ ہے، وہ ہوگا، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ واجب الوجود ہے، اس کا نہ ہونا سوچا بھی جا سکتا نہیں۔ وہ تھا، وہ تھا، وہ ہے۔ ہم ہیں ممکن الوجود، ہم ہیں کوكب نورانی نہ ہوتا تو جہان ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہوں تو فرق نہیں، میں نہیں ہوتا تو، کیونکہ میں ہوں ممکن الوجود، میرے نہ ہونے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے لیے بھی یہی ہے، سب ممکن الوجود ہے، واجب الوجود صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، نبی کو کیا کہو گے؟ میں ممکن الوجود، اللہ واجب الوجود، میں نہ ہوتا کوئی فرق نہیں، نبی کو کیا کہو گے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے پیارے تجھے نہ بناتا میں کچھ ہی نہ بناتا۔ سبحان اللہ، ہے کوئی مرد کا بچہ جو جواب دے مجھے اس وقت؟ ہم ان کو واجب الوجود بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ممکن الوجود بھی نہیں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کی حقیقت کو رب ہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں رب ہی جانتا ہے، حقیقت میں میں اور آپ کیا چیز، کوئی غوث قطب ابدال کیا چیز، حضور حضرت ابو بکر سے جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر، ان کو فرماتے ہیں یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا پہچانتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک،
لوگوں نے احد میں خون نکلتے دیکھا تو بشر کہہ دیا، 4 مرتبہ سینہ فرشتوں نے چاک کیا، دل باہر نکالا، اس کو بھی چاک کیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ اگر خون نکلنا ان کی پاک بشریت کی دلیل، تو خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل۔ سبحان اللہ۔ ہم نے حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے دیکھا تو اپنے جیسا کہہ دیا، معراج کی رات نبیوں کے امام بنے ہوئے کیوں نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ۔ مکہ کی گلیوں میں چلتے دیکھا، اپنے جیسا کہہ دیا، عرش پر بھی تو چلے تھے۔ تم نے یہ دیکھا کہ بیماری دامن اقدس کو چھونے آئی، یہ کیوں نہیں دیکھا کہ جس خاک پر قدم رکھتی ہے اس کو خاک شفا بنا؟ سبحان اللہ۔ تمہیں دونوں کیوں نہیں نظر آتے؟ اس لیے کہ تم دیکھنا چاہتے نہیں۔ سنی کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے نبی جیسا عقیدہ توحید، یہاں جو بات سمجھانی آپ کہیں گے عقیدہ توحید تو اہل حدیث بھی مانتے، عقیدہ توحید تو دیوبندی بھی مانتے ہیں، مگر وہ توحید کا بیان کرتے ہوئے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ توحید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے سامنے سارے چوڑے چماٹ جیسے، معاذ اللہ۔ اللہ فرمائے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے نزدیک ان کی بڑی شان، اور یہ نہ مانے تو یہ توحید بیان کرتے ہوئے نبی کی توہین کرتے ہیں جو ہم سے گوارا ہو سکتی نہیں۔ ہم ایسی توحید کو نہیں مانتے۔ ہم کون سی توحید مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، موتی عطا کرنے والا، قاسم بانٹنے والا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ عطا کرنے والا، میں بانٹنے والا۔ سبحان اللہ۔ بات کو سمجھاؤں گا تو سمجھ آئے گی، ایسے نہیں آئے گی۔ پیر صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، آپ سبھی کا ادب کرتے ہیں، سید ہے، یہ مجھے دے دے 1000 روپیہ اور کہیں لوگوں میں بانٹ دو، سارے لوگوں میں اونچی بانٹ دو۔ میں 1000 کو دیکھوں گا اور مجمع کو دیکھوں گا کہ مجمع تو ہزاروں میں ہے، 1000 یہ تو روپیہ کیا ٹھنڈی بھی نہیں آئے گی۔ پھر سوچوں گا کہ کوئی رہ نہ جائے، یہ کہہ رہے ہیں سب میں بانٹ دو، تو یہ اگر تھوڑا سا دیں گے تو مجھے سوچ بھی پڑ جائے گی اور میں سب کو دے سکوں گا، اور جس کے حصے میں آئے گا معمولی سے آئے گا، اس کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ فرماتا ہے ہذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، محبوب یہ ساری کائنات ہماری عطا ہے، جس کو چاہو احسان کر دو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسروں کو سمجھ آئی نہیں۔ ہم نے چوری پہنا اور کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، دینے والا سچا ہمارا نبی۔ رب ہے معطی، یہ ہے اللہ فرمایا ہماری عطا، جس پہ چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روکو، جو آ رہا ہے حضور دے رہے ہیں۔ بے شک۔ کوئی جنت مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی خیر مانگ رہا ہے۔ نبی کسی کو نہیں تو کہتے ہی نہیں۔ بے شک۔ واہ کیا جود و کرم ہے ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان نبی اللہ۔ کی عطا، اللہ تعالی نبی کو مالک مختار بنا رہا ہے، بانٹو بانٹو بانٹو۔ نبی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں اگر دے سکتے تھے تو ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں دی، اتبا کو کیوں نہیں دی؟ اپنے سارے رشتہ داروں کے نام لیتے ہیں، ان کو بڑا دکھ ہے کہ ہمارے ان بڑوں کو کیوں نہیں ملی۔
ہے ابو جال کو ہدایت کیوں نہیں ملی، فلاں کو کیوں نہیں ملی، ڈمکان کو کیوں نہیں ہے؟ دے سکتے تھے تو ان کو کیوں نہیں؟ جواب اس کے بہت ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ورنہ میں آپ کو پوری تفصیل سناتا۔ سنو، ان سے کہو حضور دے سکتے ہیں یا نہیں، اس بات کو رکھو ابھی تھوڑی دیر ایک طرف۔ یہ بتاؤ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ کہ دے سکتا ہے، اللہ نے کیوں نہیں دی؟ دو جواب، اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے کیوں نہیں دی؟ تھک ہار کے آخری جواب یہ کہو گے کہ اللہ نے چاہا نہیں۔ میرا بھی وہی جواب، جس کو رب نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا۔ سبحان اللہ۔ مختصر جواب ہے، حالانکہ جواب بڑے تگڑے تگڑے ہیں، مگر ان کی کھوپڑی میں نہیں۔ یہ اوپر والا کھانا ان کا خالی ہے، خالی۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ بڑھا رہا ہے، یہ گھٹا رہے تو اللہ سے لڑنے عقل والے ہیں؟ تو ان کو ضروریات دین میں، عقیدہ توحید میں یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ کیا لکھا؟ اللہ جھوٹ بول جو ایسا مانے بولے بتائیں اس کا عقیدہ درست نہیں، ایمان والا نہیں۔ تو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی بات کرے تو جو ایسی بات کرتا ہے اس کا عقیدہ توحید درست نہیں، ہمارا یہ کہنا ہے کوئی عیب اللہ کے لیے سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں دلیل ہے ہمارے پاس۔ کیا دلیل؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اگر جھوٹ بھی ایک شے ہے، اگر کہو اللہ اس پر قادر نہیں تو پھر اللہ ہر شے پر تو قادر نہ ہوا۔ یہ آگے سے دلیل دے رہے، اگر یہی دلیل ہے تو کل کو کہو گے اللہ چوری کرنے پر بھی قادر، پھر کہو گے یہ اللہ ڈاکہ ڈالے، پھر ساری باتیں کرو گے تو اللہ کے لیے جو ایسی بات سوچے بولو مومن ہے نہیں۔ جن کا تو خدا بھی جھوٹا، جو خدا جھوٹ بول لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ نے جھوٹ بولا، تو جو ایسی بات کرے مومن ہے نہیں۔ ہمارا کہنا کیا ہے؟ ہمارا کہنا یہ کہ ہمارے رب کے لیے عیب کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کسی برائی کمی کا تصور بھی نہیں۔ جو کرے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ اب نبی کے لیے کہیں کہ شیطان کا علم زیادہ، نبی کا علم کم، بولو مسلمان ہے؟ نہیں، اونچی نہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں، یہ کہتے ہیں نبی کا علم کم، شیطان کا علم زیادہ۔ تو جن کے شیطان کا علم کا عقیدہ ایسا ہے، حاضر ناظر کی بات کرے کہ نبی روحانی طور پر حاضر ناظر تو نہیں مانیں گے۔ آپ ان کو صبح پکڑ لو، کہنا یار شیطان ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، کہیں گے بالکل ہوتا ہے۔ یار میں ہوائی جہاز میں تھا 40,000 فٹ کی بلندی پہ، وہاں کہیں گے وہاں بھی ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اکیلے میں، محفل میں، دنیا بھر میں، ہر ایک کے ساتھ۔ اور شیطان کو کیا گمراہ کرنے کی ڈیوٹی ملی ہے؟ نہیں، مہلت ملی ہے، اس کو منصب نہیں ملا، ہوا کا گمراہ کرنے کا منصب نہیں ملا۔ نبی کو تو ہدایت کی ڈیوٹی ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو منصب نہیں ملا، مہلت ملی، اس کے لیے مانتے ہو۔ جس کی خاطر کل کائنات بنائی اس نبی کے لیے کمال نہیں مانتے ہو؟ کیسے لوگ ہو؟ تو جو میرے نبی کا ادب نہیں کرتا وہ اللہ کا ماننے والا نہیں۔ آپ کو میں نے بتا دیا نماز کے لیے کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے ایسے ایسے لینس نکالے ہوئے ہیں، ایسے کیمرے نکالے ہوئے ہیں، زمین کی تہوں میں دیکھ لیں، ہزاروں میل دور دیکھ لیں۔ یہ تو نبی کی بات کرتے ہیں۔ آئنسٹائن نے 70 سال پہلے کہا تھا میں نے ریڈیو بائنوکولر ریڈیائی دوربین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر کہکشاں دیکھ لی ہے۔ 70 سال پہلے دنیا کے بڑے یہودی سائنسدان نے کہا تھا 2 کروڑ نوری سال، 2 کروڑ نوری سال، اونچی کہیے گا۔ 1 سیکنڈ میں بجلی 1,86,284 میل کا سفر کرتی ہے، انسان کی بنائی ہوئی بجلی۔
1,86,284 بھی 1 سیکنڈ. 60 سیکنڈ ہوتے ہیں 1 منٹ میں. اب آپ جوڑ کے دیکھ لیں. پھر 60 منٹ ہوتے ہیں 1 گھنٹے میں. پھر 12 گھنٹے 1 دن میں. پھر آپ 24 گھنٹے. پھر آپ ہفتہ. حساب لگاؤ کہ خربوں میل. کتنے؟ خربوں میل. خربوں میل. 70 سال پہلے سائنسدان کہہ رہا ہے میں نے ایک کہکشاں گلیکسی دیکھ لی ہے. یہ سائنسدان کہہ رہا ہے 70 سال پہلے. اور یہ کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نظر نہیں آتا. سائنس یہ کہہ رہی ہے. ان کو تو جواب میرے غوث پاک نے دے دیا. فرماتے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کہرطلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. سر فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. جب رب خود نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپانا. سبحان اللہ. مگر یہ نبی کے لیے نہیں مانتے جس کی خاطر اللہ نے کل کائنات بنائی. وہ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے اور یہ نہیں مانتے. تو کیا یہ پورے اسلام میں داخل ہے؟ نہیں. مجھے نہیں. تو ان کو بہن بیٹی کا رشتہ دینا ہے؟ نہیں. کھالیں دینی ہے؟ نہیں. چندہ دینا ہے؟ نہیں. ان کے بچوں اپنے بچوں کو ان کے پاس پڑھانا ہے؟ نہیں. ان کے لیے بورڈ کا انتظام کرنا ہے؟ نہیں. کیونکہ جو نبی کا وفادار نہیں وہ میرا تمہارا وفادار نہیں. دیکھو میں بہت ہی میٹھی چکنی چپڑی باتیں بھی کر سکتا ہوں مگر میں باتیں کر کے آپ کو بہلانا نہیں چاہتا. میں آپ کے سامنے یہ جو باتیں کر رہا ہوں آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ. کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا. قبر میں ماں نہیں آئے گی, باپ نہیں آئے گا, نبی باپ آئیں گے. ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کہتے تھے, کیا کہتے ہو نہیں کیا کہتے تھے. ہمیں تو دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہم تو فوراً کہیں گے کہتے تھے سب سے فرشتے بھی جھوم رہے ہیں. سبحان اللہ. سب سے پیغام کیا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو میں اور آپ ضروری باتیں جانیں. اگر کچھ نہیں جان سکے تو نبی کی تعظیم جان لیں, ان کا ادب جان لیں. ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے وہ ہمیں تمام گناہ معاف کر کے وقت دے گا انشاءاللہ. جب گستاخی ہوگی تو کروڑوں نیکیاں بھی کام آ سکتی نہیں, شیطان کی محنت برباد ہوگی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا لیکن اپنے حبیب کی تعظیم کا وقت ہے. فرمایا میں درود بھیجتا ہوں, سبحان اللہ. فرشتے بھیجتے ہیں. تو جس نے وہ تعظیم نہیں کی جس میں اللہ شامل نہیں تھا وہ مردود ہو گیا. تو جو اس تعظیم کو نہیں کرے گا وہ شیطان سے بدتر ہے کیا نہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ کو قبر میں جنت کی کھڑکی چاہیے یا دوزخ کی.
जन्नत की फैसला आपने करना है। और जन्नत की खिड़की कब मिलेगी? जब किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक होगा, सुभान अल्लाह, आपकी निस्बत नबी से जोड़ देगा। सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम बना दे वही हमारा पीर, जो नबी से दूर कर दे वो मंगल हो सकता है पीर नहीं। ठीक है, समझ आ गई बात? गुफ्तगू में मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। आपने राजी नहीं होना, मैं दो शेर खुद ही पढ़ देता हूँ। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मोबाइल देखिए ना जरा, को लॉस कराना है मोबाइल तो मोबाइल तक दसी आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा जिन्हें को है वो इन्हें देगा नाम लिखा जाएगा। आमीना बीबी पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार नबी जी। वाट उड़ गया वो क्या किसी और लोग आना पैना। बारह रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। दुर मोती को कहते हैं। किसको? दुनिया भर में मोती होते हैं, पर लुअलु आप नाम सुनते रहते हैं, मोती। इन तमाम मोतियों में पूरी कायनात में एक मोती ऐसा होता है कि उस जैसा कोई और नहीं, उसको यतीम कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो दुर्रे यतीम, क्या मतलब? मेरे नबी जैसा पूरी कायनात में कोई और नहीं। बारह रबीउल अव्वल आया दुर्रे यतीम, माहे नबुव्वत मेरे रिसालत, माहे नबुव्वत मेरे रिसालत, साहिबे खुल्क़े अज़ीम नबी जी। अव्वलो आखिर सब कुछ जाने, देखे